ہم تو آج امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن کافر کو بھی یقین تھا کہ پیغمبر کی بد دعا سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ ابو جہل کے بیٹوں نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، بکواس بازی کی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او ظالموں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نخونوں تک کوئی بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارا ہو لیکن میں نے زبان سے اف تک نہیں کی۔ لیکن ظالموں، آج تم نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے، تم نے میری شان میں گستاخی کی ہے، میرا دل دکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے دامن اٹھا لیا، اللہ ابو جہل کے بیٹوں نے میری دل آزاری کی ہے، اللہ ان پر کوئی کتا مسلط فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ بات اڑتی ہوئی ابو جہل کے کان میں پڑتی ہے، اس کو پتا چلتا ہے میرے بیٹے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی ہے۔ جو وہ ابو جہل ڈر جاتا ہے، میرے بچے کو محمد نے بد دعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا محمد الرسول اللہ کی بد دعا سے بچنے والا نہیں ہے۔ غمگین پھرنے لگا، پریشان پھرنے لگا، بدحال پھرنے لگا، برا حال پھرنے لگا۔ لوگوں نے کہا بھائی پھر کون سی بات ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا ہی دیتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کے کلمہ، محمد کے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ نکلتا ہے، بھلے وہ دعا کی صورت میں ہو، بھلے وہ بد دعا کی صورت میں ہو، اللہ اس کو ضرور سنتا ہے۔ تو کہنے لگا اب مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ قافلے میں جا رہا تھا، وہاں پر ساز و سامان کی خرید و فروخت کے لیے جا رہا تھا، بیٹے کو کہتا ہے تو بھی میرے ساتھ چل تاکہ میں تیری خود حفاظت کروں گا، اگر تجھے میں گھر پہ چھوڑ کے جاؤں گا یہ نہ ہو کہ تجھ پر کوئی مصیبت آن پڑے، کیونکہ تجھے وقت کے نبی نے بد دعا دے رکھی ہے، لہذا تو میرے ساتھ چل۔ قافلے میں ساتھ لے کر چلتا ہے، جنگل میں پہنچتا ہے، وہاں جا کر پڑاؤ کرتا ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، کر کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میرے بھتیجے محمد نے بد دعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرو ہم سب مل کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، سارا سامان اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کو اس سامان کے اوپر لٹا دو، خود ارد گرد لیٹ جاؤ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آئے گا پہلے وہ ہم تک پہنچے گا پھر اس تک پہنچے گا، جب کوئی ہم تک پہنچے گا ہم اس کا گلا کما کر دیں گے، اپنے بیٹے تک نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا تھا ایک طرف تیری تدبیر ہے، ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے، ایک طرف تیری کوشش ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف تیری بات ہے، ایک طرف محمد کا فرمان ہے۔ وہ سوچنے لگا ہاں اس نے یہ اس معاملے کو طے کیا، طے کرنے کے بعد سامان کا ایک چھوٹی سی پہاڑی سی بنائی گئی، بچے کو اس کو اوپر سلایا اور خود سب قافلے والے ارد گرد سو گئے۔ اللہ نے جنگل کے شیر کو حکم دیا جا جنگل کے شیر چلا جا، تیرے اس جنگل کے اندر جہاں پر تیری حکمرانی ہے میرے نبی کا گستاخ آیا بیٹھا ہے، میرے نبی کا نافرمان آیا بیٹھا ہے، جا جا کر اس کا کلا کما کر دے۔ ہوا اڑتی ہوئی شیر کے کانوں میں جاتی ہے، جیسے ہی شیر کے کانوں میں آواز جاتی ہے شیر چل پڑتا ہے، وہاں اس جگہ پہ آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے اللہ یہاں تو بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اللہ ارد گرد سوئے ہوئے ہیں، اللہ مجھے کیا پتا ہے تیرے نبی کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے، تیرے نبی کا نافرمان کہاں سویا ہوا ہے، اللہ کسی پر حملہ کر دوں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، اللہ کسی پر حملہ کر دوں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے، اللہ مجھے بتا دے تیرے نبی کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ ہوا اڑتی ہے، شیر کے کانوں تک پڑتی ہے، اس کے کانوں میں آواز آتی ہے تیرے نبی کا گستاخ اس سامان کے اوپر سویا ہوا ہے۔ وہ جو شیر ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے لوگوں کو سوئے ہوئے کو نہیں چھیڑتا بلکہ اوپر چڑھتا ہے، جہاں ابو جہل کا بیٹا سویا ہوا ہے اس کو گردن سے پکڑتا ہے، چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیتا ہے اور باقی بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑتا، اس کو مار کر اس کا کلا کما کر کے اس کو جہنم رسید کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، ایک ابو جہل کی تدبیر تھی، ایک طرف اللہ کی تدبیر تھی، ایک طرف ابو جہل کا حکم تھا، ایک طرف پیغمبر کا فرمان تھا، پیغمبر کا فرمان ساری کائنات پر غالب آ جاتا ہے۔ ابو جہل تو دور کی بات ہے، نبی کی بات ساری کائنات سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، ساری کائنات سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، پہاڑ کی
चट्टानों से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी को वजूद कायनात बनाया है, कायनात को वजूद पैगंबर की वजह से अता किया है। इसलिए अल्लाह पैगंबर की जुबान से निकली हुई बात को सारी कायनात से ज्यादा अहमियत देता है।